الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت، جو بھی ذی روح چیز ہے، سانس لینے والی چیز ہے، اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اسی لیے کسی پنجابی کے شاعر نے یہ بات کہی کہ رب نے نبی نو بھاویں یار بھی تے بنا لیا، لیکن ذائقہ موت والا انہوں بھی تے چکھا لیا۔ اس کائنات میں نہ اللہ کے باغی رہے ہیں، نہ اللہ کے فرما بردار رہے ہیں، سب اس دنیا سے جا رہے ہیں، اور جو موجود ہیں وہ بھی چلے جائیں گے۔ اگر بقا ہے وہ صرف اللہ ہی کی ذات کو ہے، لیکن موت جو ہے نا فنا نہیں ہے۔ موت ایک پل ہے جو ایک دوست کی دوسرے دوست سے ملاقات کرواتی ہے، جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں نبیوں سے فرشتہ پرمیشن لیتا ہے، اجازت لیتا ہے روح قبض کرنے کی، تو آپ نے اللہ کی ملاقات کو ترجیح دی دنیا کے اندر رہنے کی بجائے۔ تو آپ نے کیا کہا؟ اے اللہ رفیق اعلیٰ، یعنی ادھر آپ نے سفر اپنا جاری کر دیا۔ اب آپ کی قبر جنت کا باغیچہ ہے، جنت کا دریچہ ہے۔ نیک لوگوں کی بھی قبریں ایسے ہیں، جو بد ہیں، جو گناہگار ہیں، انہیں عذاب قبر ہو رہا ہے، لیکن دنیا کی زندگی ان کی کمپلیٹ ہو گئی ہے، اس کے ساتھ ان کا اب تعلق نہیں ہے۔ اب رہی بات کہ جب کوئی بندہ دار فانی سے چلا جائے، جن کے ہاں فوتگی ہو، ان کے ہاں تعزیت کن کلمات سے کرنی چاہیے؟ ایک ہے ہمارے علاقائی کلمات، ایک ہے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات۔ آپ نے دو دعائیں بتائی ہیں، ایک میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ جن کے ہاں فوتگی ہو ان کو آپ یہ کہیں گے اعظم اللہ اجرا کا، کہ اللہ آپ کی اس پریشانی کا، اس مشکل کا، اس مصیبت کا اجر زیادہ کرے۔ وَأَحْسَنْ عَزَاكَ، اور تمہیں جو غم پہنچا ہے اللہ اس کو احسن کر دے، سنوار دے، ٹھیک کر دے، بہتر کر دے۔ وَغَفَرَ لِمَيِّتِكَ، جو دنیا سے گیا ہے اللہ اسے بخش دے۔ یہ تو ہے تعزیت کی دعا۔ اور جن کے ہاں فوتگی ہو وہ کیا کریں؟ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خامد جوانی میں فوت ہو گئے۔ عام بندوں کے لیے سوگ 3 دن ہوتا ہے، لیکن عورت کا اگر خامد فوت ہو جائے تو اس کے لیے سوگ 4 مہینے 10 دن ہوتا ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ خامد بڑے اچھے تھے، تو مجھے افسوس ہوا، تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر کہ مسلمان کو کوئی مصیبت آئے، کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے، وہ کیا کہے؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور سب کچھ نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اور اس کے بعد کہے اللہم اجرنی فی مصیبتی، کہ اے اللہ یہ جو مجھے مصیبت پہنچی ہے، پریشانی آئی ہے، اس کا مجھے اجر دے۔ وَأَخْلِفْ لِي خَيْرٌ مِّنْهَا، اس پریشانی کے بعد میرے لیے بہتر کر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ دعا پڑھے اور صبر کرے اللہ اس کے لیے لازماً بہتر کرتے ہیں۔ تو ام سلمہ کہتی ہے اللہ کے رسول کا فرمان تھا۔ جب میں اس حدیث کی طرف دیکھتی کہ اللہ بہتر کرے گا تو مجھے یقین ہو جاتا، لیکن جب میں اپنے خامد کی طرف دیکھتی وہ تو بہت اچھے تھے، انہوں نے دین کی خاطر سب سے پہلے ہجرت کی تھی، تو میں سوچتی تھی کیا اچھا ہوگا، لیکن اللہ کے رسول کی بات میں مجھے یقین تھا۔ کہنے لگی میں یہ دعا پڑھتی رہی یقین کے ساتھ۔ تو بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شادی کا پیغام بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں تو بہت غصے والی عورت ہوں، کہیں غصے میں کوئی ایسا کلمہ نہ کہہ دوں، آپ نبی ہیں، میرا ایمان ہی جاتا رہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، آپ کے لیے دعا کریں گے کہ آپ کا غصہ ختم ہو جائے۔ تو یعنی سنت پہ عمل کرنے کی بنا پہ، دین پہ عمل کرنے کی بنا پہ عام عورت سے ام المومنین بن گئی۔
اس لیے جو بندہ بھی مشکل میں، پریشانی میں، مصیبت میں، ایسے حالات میں یہ دعا پڑھے اور صبر کرے، اللہ اس کے لیے بہتر کرتے ہیں۔ ایک بات جاتے جاتے کہہ کے، جو ہمارے ہاں افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے ہاں جب کوئی بندہ چلا جائے دنیا سے، ہر بندہ یہ کہتا ہے یار وہ فوت ہی ہو گیا، اب تو اس کو چھوڑ دو۔ ہم لوگ جانے والے کا بھی حق ادا نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ 6 حق ہیں۔ ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب وہ دنیا سے چلا جائے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ ہمیں وہ آتی نہیں۔ جو کسی کا حق مارے اس کی نجات ہو جائے گی۔ ہمارے ایک دوست ڈاکٹر راشد انداوا صاحب بڑے معروف ہارٹ اسپیشلسٹ تھے، ان کا ایک ملازم کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے چھٹی دو، میں نے ملتان نماز جنازہ پڑھنے جانا ہے۔ انہوں نے کہا جی تمہیں نماز جنازہ آتی ہے؟ کہتا نہیں۔ پھر کہتے ملتان کیا کرنے جانا ہے؟ یہ میرا رشتہ دار تھا، میں نہ جاؤں۔ کہتے نہیں جاؤ رشتہ دار کی، لیکن تمہیں نماز جنازہ آتی ہے؟ کہتا نہیں آتی۔ پھر کہتا کرنے کیا جانا ہے؟ یعنی کہتے ایک بات سونا، جنازہ فرض کفایہ ہے، تو ملتان کے لیے پیسے بھی مانگتا ہے، چھٹی بھی مانگ رہا ہے، جنازہ تجھے آتا نہیں، تمہیں کرنے کیا جانا ہے وہاں پہ؟ نماز فرض عین ہے، اس کے لیے تمہیں پیسے بھی نہیں چاہیے، چھٹی بھی نہیں چاہیے، تو پڑھنے جاتا نہیں مسجد میں۔ یعنی ہمارے ہاں کیسی کیسی باتیں ہیں۔ تو ایک تو میرے بھائی یہ دعائیں ہمیں یاد کرنی چاہیے، اور دعاؤں میں بھی کیا ہے، بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے فقیہ غلطی میں مبتلا ہیں۔ یہ ہم نے باقاعدہ ریسرچ کی ہے، کسی کتاب کے اندر یہ ہے ہی نہیں کہ یہ جو ہم جنازے میں ثنا کے اندر جلا ثناؤ کے لفظ کہتے ہیں، قرۂ ارض پہ کوئی کتاب ایسی نہیں جس میں یہ لفظ ہو۔ ایسے ہی درود ابراہیمی کے اندر جو ہم جنازے کے اندر ترحمتا اور ترحمتا کے الفاظ کہتے ہیں، کہیں بھی نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ فقہ حنفی میں بھی یہی ہے کہ وہی درود پڑھنا چاہیے جو نماز میں پڑھتے ہیں۔ اب کچھ مولوی کہنے لگے ہیں کہ ایسے پڑھنا نا جی، بڑے بڑے مفتی قبرستانوں میں بھی ہم نے یہی لکھایا ہوا ہے اور بتائے بھی یہی جا رہے ہیں، تو کم از کم جانے والے کو تو معاف کر دیں میرے بھائی، اس کی تو نماز جنازہ مسنون پڑھ لیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے اور ہمیں مسنون دعائیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں بھی ہم جھٹکا کرتے ہیں، ایک نماز جنازہ کی دعا پڑھتے ہیں، اگر اس کے ترجمے پہ غور کریں وہ اپنے لیے ہے، میت کے لیے اس میں کوئی دعا ہی نہیں۔ اس میں ہے کہ اللہ ہمارے زندوں کو بھی معاف کر، ہمارے فوت شدگان کو بھی معاف کر، جو چھوٹے ہیں ان کو بھی معاف کر، جو بڑے ہیں ان کو بھی معاف کر، جو مرد ہیں ان کو بھی، جو عورتیں ہیں ان کو بھی، جو حاضر ہیں ان کو بھی، جو غائب ہیں ان کو بھی۔ اللہ ہمیں جتنی دیر زندہ رکھنا، اسلام پہ زندہ رکھنا، اللہ فوت کرنا تو ایمان پہ کرنا۔ اور پھر کہتے ہیں اللہم لا تحرمنا اجرہ، اے اللہ ہم جو جنازہ پڑھنے آئے ہیں اس اجرے سے ہمیں نہ محروم کرنا۔ یہ بھی اپنے لیے دعا ہے، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ ایک میں یہ ہے، ایک میں ہے ولا تذلنا بعدہ۔ یہ بھی دعائیں اپنے لیے ہیں۔ وہ جو سامنے پڑا ہے اس کے لیے دعا ہم نے مانگی نہیں ابھی، وہ دعا کہ اللہم اغفر لہ، کہ اللہ اس کو معاف کر دے، واعفہ واعف عنہ، اس سے درگزر کر، اسے معاف کر، واغسلہ بالماء والثلج والبرد، اس کے گناہ جو ہے وہ پانی سے، برف سے، اولوں سے دھو دے۔ یہ لمبی دعا ہے، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں مسنون دعائیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔